नाज़रीन, पाक ईरान के दरमियान बड़े मुआहदे तय पा रहे हैं जो इस रीजन की ग्रेट गेम का हिस्सा हैं। अब एक ऐसा मुआहदा तय पाया है, वन ऑफ द एग्रीमेंट, जिसमें जो बड़ा गेम चेंजर है, पाकिस्तान से यूरोप तक कैसे कनेक्ट करना है, जो यहाँ पर रेल रोड्स हैं और कैसे जो बंदरगाहें हैं उनको कनेक्ट करना है ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूरोप तक। फॉर द सेंचुरीज यहाँ पर जो सबसे बड़ा यानी कि मंसूबा रहा है वो यही है कि एशिया और यूरोप को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान से ईरान और आगे टर्की और फिर यूरोप तक जो है ट्रेड के लिए ये मुआहदा तय पाया गया, जो कि गेम चेंजर मुआहदा है पाकिस्तान के लिए। और उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है क्योंकि ये कनेक्ट करेगा जो रशिया और जो चाइना और जो ये रेल रोड है उसके साथ ये कनेक्ट करेगा। उसके ऊपर हम बात करेंगे। इजराइल के अंदर एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें इजराइलियों की कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं, और यूरोप से बड़ी खबर यह है कि बिल्कुल मामला करीब पहुंच गया है कि यूरोप जो है वो तमाम जो एग्रीमेंट्स है इजराइल के साथ मोस्टली वो फ्रीज कर सकता है। और जो बीबीसी ने नाज़रीन रिपोर्ट जारी की है, पहली ऐसी रिपोर्ट है क्योंकि बीबीसी फॉर मैनी डेकेड्स और इस जैसा बाकी मीडिया जो इजराइल की सपोर्ट ही करता रहा है, पहली रिपोर्ट जो है वो उन्होंने इजराइल के खिलाफ जारी की और इजराइल बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुका है और तानो तशनी जो है उसने बीबीसी के ऊपर शुरू कर दिया। बिल्कुल जैसे जर्मनी ने सीज फायर की बात की, फलस्तीनी रियासत की बात की, तो कैसे बेन गवर जो है वो उनके ऊपर आप कह लें कि तानो तशनी और गालियां टाइप मामला जो है उसने शुरू कर दिया और उनको नाजिज कहना जो है वो शुरू किया। तो बीबीसी के खिलाफ भी अब यही हो रहा है, लेकिन वहां पर एक बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। यानी वो फॉर्मर मीडिया जो इजराइल की सपोर्ट में था, अब वो अपना नैरेटिव बदल रहा है और बड़े बड़े फेमस वहां के जर्नलिस्ट जो कि बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो इजराइल के सपोर्टर रहे हैं, अब वो अपना ज़ाहिर है कि उनको नैरेटिव चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि रियलिटी सबके सामने है। तो उनकी भी इसराइलियों के साथ जो है वो लड़ाई जारी है। तो वो एक अलग बैटल है जो वहां पर लड़ी जा रही है और उसी का असर पब्लिक ओपिनियन में है, उसी का असर आपको गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज हैं उसमें नजर आ रहा है। क्योंकि ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग अगर यही इजराइल को डिफेंड नहीं कर पा रहे तो फिर वो ज़ाहिर है कि डिफेंड कौन करेगा। मिस्र और जो जॉर्डन की एम्बेसीज हैं उसके बाहर मुजाहरे बढ़ रहे हैं। अब मिस्र के साथ जॉर्डन की एम्बेसीज के बाहर भी मुजाहरे शुरू हो गए हैं और इस तरह जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसी दरमियान एक और रिपोर्ट आ गई है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी की है कि चाइना तेजी के साथ जो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको बढ़ा रहा है। और न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाने का क्या मकसद है कि अपने रीजन में, चाइना अपने रीजन में चाहता है कि अमेरिका की जो हेजेमनी है उसको चैलेंज किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें वहां पर साउथ कोरिया, जापान, फिलिपाइन, ये सारे तो अमेरिकन इत्तेहादी हैं। तो तेजी के साथ चाइना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है ताकि अमेरिका को मुकम्मल तौर पर वहां से चैलेंज किया जाए। तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी तो यही लड़ाई जारी है अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज करने की, और सेम वहां पर चाइना थ्रू न्यूक्लियर जो एक्सपेंशन है उसके जरिए कर रहा है। और चाइना ने जो रोबोट्स हैं फॉर वॉर वो टेस्ट करना शुरू कर दिए और कामयाब तजर्बे वहां पर हो रहे हैं। लाइव फायर एक्सरसाइजेज जब वो रोबोट्स की हो रही हैं और कामयाबी के साथ वो रोबोट्स है वो वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो चाइना इस तरह से भी आगे बढ़ रहा है। आगाज हम नाज़रीन करेंगे जो पाकिस्तान और ईरान के हवाले से बड़े मुआहदे तय पा रहे हैं, बड़े ब्रेक थ्रूज रिपोर्ट हो रहे हैं और वो मुआहदे जो रुके हुए थे वो भी अब तय पा रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा मुआहदा जो है वो पाकिस्तान से यूरोप तक ट्रेड रूट को कनेक्ट करना है। और इसके साथ कुछ और बड़े मुआहदे, मिसाल के तौर पे ईरानियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ईरान एंड पाकिस्तान जो है वो ज्वाइंट राइस फार्मिंग के ऊपर उन्होंने मुआहदा किया है और सी पैक को लिंक किया जाएगा वाया चाबहार। और मजीद डिटेल देखिए, ईरान और पाकिस्तान ने मेजर कॉपरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो साइन किए हैं। पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करेगा यूरोप तक एंड रशिया वाया ईरान मच फास्टर देन सी ट्रांसपोर्टेशन। वाया ईरान वो रशिया तक भी करेंगे क्योंकि वहां से रशिया और ईरान तक एक ऑलरेडी जो ट्रेड रूट है वो बन रहा है, ठीक है ना। तो उसी को कनेक्ट किया जाएगा तो रशिया तक भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है और फिर यूरोप तक भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। बोथ कंट्रीज विल कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज ट्रेड टू $10 बिलियन। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, $10 बिलियन, लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर भी। अब ये ईरानियन मीडिया इसकी मजीद तफसील बता रहा है। बड़ा गेम चेंजर ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मुआहदे हैं, यानी कि पाकिस्तान कनेक्ट कर सकता है यूरोप तक और रशिया तक। ये ग्रेटर गेम का हिस्सा है और इसमें चाइना इन्वॉल्व है और इसमें रशिया इन्वॉल्व है।
اچھا جی، جوائنٹ وینچرز ہو رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے، ٹرانسپورٹ کوریڈور جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے ٹو بوسٹ بائی لیٹرل ٹریڈ کو، اور جس میں کراس بارڈر رائس کلٹیویشن شامل ہے، اور جو سی پیک ہے اس کو کنیکٹ کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ چائنا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں نہ ہو رہا، چائنا اس میں انوالو ہے، سی پیک کو بیسیکلی کنیکٹ کیا جائے گا۔ اچھا جی، سی پیک کو کس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا؟ ایران ٹو رشیا اینڈ یورپ وایا دا انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانزٹ کوریڈور، INTCS۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آپ کو ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ ٹرین چل پڑی ہے چائنا سے، پہلی ٹرین جو سینٹرل ایشیا سے ایران، ایران سے ٹرکی اور آگے یورپ جائے گی۔ ادھر رشیا ایک کوریڈور بنا رہا ہے جو ایران کو کنیکٹ کرے گا اور چابہار کو کنیکٹ کرے گا، اور اس منصوبے میں انڈیا تک بھی وہ جو تجارت ہے وہ شامل تھی۔ تو ادھر سے چائنا، ادھر سے رشیا اور ادھر سے سی پیک، یہ سارا آپس میں کنیکٹ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے کیونکہ یعنی آپ کہنے بھائی ایران کے ساتھ تو معاہدہ ہو گیا، ٹرکی کیسے گزرنے دے گا؟ تو ٹرکی ایسے گزرنے دے گا کہ ایک تو ٹرکی کے ساتھ اچھے تعلقات، لیکن وہ ایک آلریڈی ایک منصوبہ ان پروگرس ہے جس کے ساتھ سی پیک کو کنیکٹ کر دیا جائے گا۔ ادھر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کو سی پیک سے کنیکٹ کیا جائے۔ تو یہ سارا جو ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ چائنا کی انوالومنٹ ہے۔ اب آپ ذرا نوٹ کریں، ایک منٹ پاکستان کے اوپر بات کریں گے پھر آگے چلتے ہیں۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجک جیوگرافیکل لوکیشن ہے، آپ ذرا اندازہ کریں وہ کتنی آپ کا گولڈن ایک جیوگرافیکل لوکیشن ہے، لیکن پاکستان نے اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹی ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ایلیٹ کیپچرڈ چونکہ سوسائٹی ہے تو وہ چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے ترقی کرے کہ ان کا جو تسلط ہے وہ عام لوگوں کے اوپر ختم ہو جائے، کیونکہ اسی کے ذریعے تو وہ اپنا اقتدار قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تلخ ریالٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس ایسی جیوگرافی ہے کہ اس کو یورپ تک پہنچنے کے لیے صرف 2 ملکوں سے گزرنا ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں، مطلب سب سے بڑی تو گیم یہی ہے کہ بھئی ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے، اور پاکستان کے پاس یہ لوکیشن ہے جو چائنا کے پاس نہیں ہے، جو انڈیا کے پاس نہیں ہے، جو اور کسی کے پاس نہیں ہے، کہ یورپ تک پہنچنے کے لیے صرف 2 ملکوں سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑا کوئی ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، پاکستان نے آج تک اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو بے تحاشا مسائل ہیں، لیکن یہ جو سارے معاہدے ہو رہے ہیں نا، اس میں چائنا انوالو ہے۔ یہ چائنا کے بغیر یہ معاہدے ہو نہیں سکتے۔ سی پیک بھی تو چائنا کا ہے، اور ادھر یہ جو ریل روڈز ہیں اور یورپ کو کنیکٹ کرنے کے باقی منصوبے وہ بھی چائنا کے ہیں، رشیا کے ہیں، تو ان کی مرضی کے بغیر تو یہ نہیں ہو رہا۔ تو پاکستان کو سوچنا چاہیے، ان کی پاکستانیوں کی قسمت بدل سکتی ہے اس ساری صورتحال میں اگر پاکستان کی لیڈ چاہے تو، اور گریٹر گیم میں اب پاکستان پوری طرح سے شامل ہے۔ اسرائیل کے خلاف اور مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان اس میں زیادہ انوالو ہوا ہے ایران کے ساتھ ان ایگریمنٹس کے ذریعے۔ اچھا، اسرائیل میں اٹیک ہوا ہے، بیئر شیبا جو ہے وہاں پر اٹیک ہوا، 4 اسرائیلیوں کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، 4 اسرائیلی انجرڈ ان اے شوٹنگ آپریشن نیئر بیئر شیبا۔ یہ ویسٹ بینک کا علاقہ نہیں ہے، یہ اسرائیل کا علاقہ ہے، اور وہاں پر شوٹنگ آپریشن ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ جو اندر فلسطینی رہتے ہیں جن کے پاس اسرائیلی سٹیزن شپ بھی ہے، ان کی جانب سے یہ حملے جو وہ کیے جا رہے ہیں، تو یہ اسرائیل کے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ یورپ سے اب معاملہ بالکل انچز کلوزر ہے کسی بڑے اقدام کے، اسرائیلی میڈیا، اور دا یورپی یونین میں امپوز اینٹری ویزا آن اسرائیلیز۔ کتنا بڑا یہ واقعہ ہوگا، یورپی یونین ایز اے ہول اسرائیلیوں کے اوپر ویزا بین جو ہے وہ لگا سکتی ہے۔ یورپی یونین میں فریز ایگریمنٹس ود اس اینڈ ہالٹ آرمز ایکسپورٹ، اسلحہ سپلائی بھی روک دی گئی اور ایگریمنٹس فریز کر دیے جائیں گے۔ اسرائیل جینوسائیڈ میٹس یورپینز فیوری، کین نیتنیاہو سائلنس دیم؟ مطلب یورپینز جو ہے ان کی پاپولیشن اس وقت شدید غصے میں ہے، اور چونکہ اب یورپین گورنمنٹس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم بھی کر لیا ہے، لیکن جینوسائیڈ تو ختم نہیں ہو رہی۔ بھائی بنیادی پریشر تو جینوسائیڈ کو رکوانے کا تھا، تو وہ تو ابھی پورا نہیں ہوا، تو اس لیے اب ان پر زیادہ پریشر ہے کہ جب آپ یہ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو رکواتے کیوں نہیں، اور سینکشن جو ہے وہ وہاں پر کیوں نہیں لگاتے؟ تو غصہ جو ہے وہ وہاں پر بڑھ رہا ہے۔ یورپی یونین کو اب کوئی پریکٹیکل اقدامات جو ہے وہ اٹھانے ہوں گے۔ جو آسٹریلیا میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور اس میں بہت سارے اسپیکرز اس میں شریک ہوئے،
فیمس جرنلسٹ جو ہے وہ انہوں نے سپیچ کی, انہوں نے کہا کہ دا اونلی وے کہ جس کے ذریعے جینوسائیڈ رکوائی جا سکتی ہے, دا اونلی وے انہوں نے کہا دیٹ از ٹو آئسولیٹنگ اسرائیل تھرو سینکشنز, بائیکاٹس اینڈ ڈیویسٹمنٹس. سینکشن لگا کر, بائیکاٹ کر کے اور ڈیویسٹمنٹس کر کے, یہ اکلوتا طریقہ ہے اور اسرائیل کو آئسولیٹ کرنے کا, جس سے اسرائیل مجبور ہوگا غزہ میں جینوسائیڈ روکنے پر. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ادھر جو امریکن سینیٹرز ہیں, خاص کر جو ڈیموکریٹس سینیٹرز ہیں, وہ وہاں پر ایک تحریک چلا رہے ہیں. CNN رپورٹ کر رہا ہے نیتنیاہو از میکنگ اسرائیلیز انسیف آل اوور دا ورلڈ. یہ ڈیموکریٹس کے سینیٹر کہہ رہے ہیں اور CNN رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ اس کا نتیجہ ہے جو آنا ہی آنا ہے اور آ رہا ہے. آل اوور دا ورلڈ, CNN یہ کہہ رہا ہے جو امریکن سینیٹرز کو کوٹ کرتے ہوئے کہ آل اوور دا ورلڈ اسرائیلی غیر محفوظ ہو رہے ہیں. We differ on many foreign policy issues, but there is no tolerance for Gaza famine. American senators. اچھا, اسی درمیان ناظرین کیا ہو رہا ہے کہ جو BBC کی جو ڈاکیومنٹری ہے, جو انہوں نے انویسٹیگیشن جاری کی ہے کہ وہاں پر بچوں کو سنائپ کیا جا رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے, بہت بڑا یہ یعنی رپورٹ ہے, کیونکہ یہ سارے اسرائیل کے جو نیریٹو ہے اور جو انہوں نے جنریشنز میں بنایا ہے اس کو یہ ڈسٹرائے کر رہی ہے. تو اب جناب وہاں پر یہ مزید ایکسپوز ہو رہے ہیں. اصل میں یہ ہیں ہی مغرور, گھمنڈی اور بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے, ویسے تو یہ ہوشیار, چلاک, فسادی ہیں, لیکن ایک طرح سے بے وقوف بھی ہیں. تو اب جناب علی یہ BBC کے اوپر انہوں نے اس کو گالیاں والیاں دینا شروع کر دی ہیں. اور پیئرز مورگن جو کہ بہت فیمس جرنلسٹ ہے اور بہت بڑا سپورٹر اسرائیل کا, لیکن اب اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو سائڈ پر کر لیا اور اب وہ اتنا ہی بڑا سپورٹر فلسطین کا بن چکا ہے اور اس کا جو شو ہے وہ اور بھی زیادہ فیمس دنیا میں ہو چکا ہے. تو پیئرز مورگن کی لڑائی ہوئی ہے نیتنیاہو کے بیٹے کے ساتھ. اب یہ دیکھیں وہاں پر تو اسی طرح ایک پوری بیٹل ہے جو وہاں پر جاری ہے اور ان کا نیریٹو ڈسٹرائے ہو رہا ہے, ان کی لیجیٹیمیسی ڈسٹرائے ہوتی چلی جا رہی ہے. اب آپ ذرا دیکھیے, یہ رپورٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے, 2-4 ہیڈ لائنز ہیں. فل نازی کلاؤن موڈ, یار نیتنیاہو پیئرز مورگن ٹریڈ بابز اوور BBC غازہ رپورٹ. نیتنیاہو کا جو بیٹا ہے وہ پیئرز مورگن کو کہہ رہا ہے اور BBC کو کہ تم سارے جو ہے وہ نازی بن گئے ہو, اچانک سے نازی موڈ کے اندر جو ہے وہ چلے گئے ہو. اور اس نے کہا کہ آئی ہوپ قطر از فنڈنگ ویل. یعنی اب دیکھیں ان کو نازی بھی کہنا شروع کر دیا اور ان کو کہنا شروع کر دیا کہ تم تو جرنلزم صحیح نہیں کر رہے اور تمہیں جو ہے وہ قطر جو ہے وہ فنڈ کر رہا ہے. BBC کی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر جو پیئرز مورگن ہیں انہوں نے کیپشن دی دا موسٹ مورل آرمی ان دا ورلڈ. یعنی BBC رپورٹ کو شیئر کرتے ہوئے پیئرز مورگن نے کہا کہ موسٹ مورل آرمی ان دا ورلڈ, جو اسرائیل کہتا ہے کہ ہماری آرمی دنیا کی سب سے مورل آرمی ہے. تو انہوں نے تنزیہ اس کے اوپر لکھا. اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ملینز اینڈ ملینز آف ویورز ہیں, سب سے انفلوئنشل لوگ ہیں. اس کے اوپر نیتنیاہو کے بیٹے نے کرٹیسائز کیا, گالیاں والیاں دی اور اس کو کہا کہ تم 22 ہو چکے ہو. مورگن کو کہا اینڈ یو گائز وینٹ فل نازی موڈ, مطلب ان کو اچانک جب نازی ڈکلیئر کر دیا. یہ اوور دا ایئر سب سے بڑے سپورٹر ہیں اسرائیل کے, اور 7 اکتوبر کے بعد تقریباً 1-1.5 سال تک تو سپورٹ ہی ہوتی رہی ہے. یہ تو ابھی وہاں پر تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے. اور نیتنیاہو کے بیٹے نے کہا بائی دا وے تمہارا جو بھائی ہے وہ افغانستان اور عراق میں گیا تھا اور ٹینز آف تھاؤزنڈز آف انوسینٹ چلڈرن وہاں پر نیٹو نے مارے ہیں اور برٹشرز نے مارے ہیں, تو اس کے بارے میں تم کیوں نہیں بات کرتے. بائیڈن کو نیتنیاہو نے کہا کہ تم نے بھی تو نیوکلیر بم جاپان پہ گرایا تھا, تو ہمیں کیوں روکتے ہو. یعنی اب ذرا اندازہ کریں کہ ان کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ تم نے بھی, یعنی یہ ویسٹ سے جسٹیفیکیشن لیتے ہیں کہ تم نے بھی تو یہ کیا تھا, تم نے تو فلانی جنگ چھیڑی تھی, تم نے بھی تو ایٹم بم گرایا تھا. تو آگے سے پیئرز مورگن نے لکھا کہ تم اپنے باپ کو کہو کہ ذرا وہ مجھے ایک انٹرویو کیوں نہیں دیتا. میں نے کافی بار اس کو کہا کہ وہ مجھے انٹرویو دے. پیئرز مورگن پہلے 7 اکتوبر سے پہلے بہت سارے انٹرویوز نیتنیاہو کے جب کر چکا ہے, جو اس نے کہا کہ تم جب انٹرویو اپنے باپ کو بولو کہ دے. اس کے بیٹے نے کہا نیتنیاہو ڈز ناٹ انٹرویو فار حزب اللہ ٹی وی. اس پیئر مورگن کے شو کو اور ٹی وی کو آ کے یہ تو حزب اللہ کا چینل ہے, اس کو ہم انٹرویو نہیں دیں گے. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یعنی اب یہ وہ ہیں جو ان کی سپورٹ کے, ان کے نیریٹو کے پلر ہیں, ان کو ہی وہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں, ان کو گالیاں والیاں دے رہے ہیں. تو سارے کہ یہ اپنے آپ کو وہاں پر جب مزید ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یہ صرف ایک اسپیکٹ تھا, اس طرح کی بہت بڑی لڑائی وہاں پر جاری ہے, پورے ویسٹ میں اس طرح کی لڑائی جاری ہے اور وہ امپیکٹ کر رہی ہے جو ان کا نیریٹو ہے.
اسرائیلی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے حماس کے حوالے سے دو ہیڈ لائنز دیکھی ہے. جو ایبسلیوٹ وکٹری ہے غزہ میں دیٹ واز ناٹ لاجیکل, اسرائیلی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں, اینڈ حماس ریمینز اسٹینڈنگ دیئر. اسرائیل فیسز ایگزاسشن اینڈ آئسولیشن مارڈ ان غزہ وداؤٹ کلیئر پولیٹیکل گولز. کوئی ایبسلیوٹ وکٹری ہمیں غزہ میں نہیں ملے گی اسرائیلی ایکسپرٹس کے مطابق, اور ایگزاسشن بھی ہو رہی ہے اور جو کرائمز وہاں پر ہو رہے ہیں اس سے ہماری آئسولیشن جو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. مصر اور جارڈن کی جو ایمبیسیز ہیں ان کے خلاف مطلب ان کے باہر جو مظاہرے ہو رہے ہیں, اور اب پریشر یہ ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے, تم کیوں خاموش بیٹھے ہوئے. تو ایجپٹ اور جارڈن نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہمیں ڈسکریڈٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیر یہ پریشر اب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. سعودی عربیہ نے کنڈیم کیا ہے جو مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا ہے بین گویر, اور 3000 سیٹلرز اندر داخل ہوئے. اچھا, یہ کنڈیم کرنے سے کچھ ہوگا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری یہ پلاننگ ہے, یعنی الٹیمیٹ ان کا مقصد ٹیمپل ہی ہے, اس کے لیے وہ سارا. تو اب یہ بیٹھے رہیں کہ اچھا وہ جب ٹیمپل بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے, اور بھائی یہ ساری چیزیں وہ اسی کے لیے کر رہے ہیں. اب ذرا اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کا بیان دیکھیے. Despite the decisions taken against us by those who hate Israel in the world, we will strengthen our sovereignty over Jerusalem forever. اسرائیل ڈیفینس منسٹر. اچھا, یہ ان کا ایک اور کارڈ ہے کہ جو بھی ان کے خلاف بولے, سیز فائر کی بات کرے, وہ ان کو کہا جاتا ہے ہیٹ اسرائیل. تو کہہ رہا ہے کہ ہم یروشلم پر forever اپنے جو کنٹرول ہے وہ قائم کریں گے. تو یہ بنیادی بات ہے. اچھا, بنیادی لڑائی جو وہ یروشلم کی ہے. اسی درمیان ناظرین غزہ کے حوالے سے رپورٹس دیکھیے. ایکسپرٹس لنک اسرائیل میں جو GHF-8 سائٹس ہیں ان کو اسکویڈ گیمز, جو ایک مشہور فلم وہاں پر سیریز ہے ہنگر گیمز, اس کے ساتھ انہوں نے لنک کیا ہے. UN کی 400 سائٹس تھیں, 8 سائٹس, تاکہ لوگ آسانی سے جا کر ایڈ لے لیں. انہوں نے صرف 4 سائٹس بنائی. آپ ذرا دیکھیں غزہ میں انہوں نے صرف 4 سائٹس بنائی ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ مطلب وہاں پر 4 سائٹس میں کیا ملنا ہے, اور پھر یہ کہ وہاں پر یہ زیادہ آسانی سے لوگوں کو جو ہے وہ مار سکیں. اینڈ واٹ وی ہیو بین وٹنسنگ اٹس کائنڈ آف اسکویڈ گیم اور ہنگر گیمز where people that are starving are approaching the food are being shoot down like prey. ان کو شکار سمجھ کر جب وہ مارا جاتا ہے. یعنی وہ ہنگر گیم بڑی بروٹل ایک سیریز ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں ہم اس کی پریکٹیکل مثال دیکھ رہے ہیں. لوگ بھوک کے مارے جناب آ رہے ہیں اور ان کے اوپر آگے سے گولیاں چلائی جا رہی ہیں. یہ ایک عجب منظر ہے جو دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے تو آنا ہی آنا ہے. دیکھیں 4 سائٹس انہوں نے بنائی ہیں, ادھر لوگ بھوک سے مار رہے ہیں. تو آپ ذرا امیجن کریں, آپ سوچیں کیا آپ ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں آپ کو پتا ہو کہ آگے سے گولیاں چلنی ہیں, کون وہاں پر جائے گا؟ لیکن سوچئے فلسطینی پھر بار بار وہاں پر کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھوک سے گھروں کیا ٹینٹوں میں اور کھلے آسمان تلے بیٹھے مر رہے ہیں, ان کی فیملی مر رہی ہے. تو وہاں پر وہ جان پر کھیل کر جاتے ہیں. تو جو ویسٹرن وہاں پر ایکٹیوسٹ ہیں وہ بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آور لیڈر جو ہیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور انویلنگ ٹو سینکشن اسرائیل, اور کوئی پریشر وہ نہیں ڈال رہے اسرائیل کے اوپر. انسٹیڈ کنٹینیو ٹو آرم اسرائیل ایز اٹ کیریڈ آؤٹ جینوسائڈ, بلکہ یہ اسلحہ دیتے چلے جا رہے ہیں. وی نیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ ہاؤ آور لیڈرز ہیئر ان لنڈن throughout Europe and United States are actually complicit with the genocide and starvation and bring them into the court if not ICC. تو یہ وہاں پر ایک جذبات ہیں کہ ہم بھی اس میں حصہ دار ہیں, ہمارے لیڈرز اس میں حصہ دار ہیں, کیونکہ وہ کوئی پریکٹیکل اقدام اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بڑی المناک صورتحال ہے, اور بس اس کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ بھوکے فلسطینی وہاں پر جا رہے ہیں, ان کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں, اور ان کو جانا ان کی مجبوری ہے. آپ سوچئے تو صحیح, موت کا سفر. پیوٹن جو ہے وہ ملیشین لیڈر کے ساتھ 6 اگست کو ماسکو کے اندر جب وہ ملاقات کرنے جا رہا ہے. اسی درمیان رپورٹ یہ ہے کہ چائنا گروئنگ نیوکلیر آرسنل ایمز ٹو بریک US alliances اینڈ ڈومینیٹ ایشیا, رپورٹ وانس. یہ امریکن جو انسٹیٹیوٹ ہے اس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ ایشیا میں, اب ایشیا میں مڈل ایسٹ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اوورال لڑائی امریکہ اور چائنا کی ہے. مڈل ایسٹ میں بھی ایک اسی نوعیت کی لڑائی ہے, باقی ریجنز میں بھی اسی نوعیت کی لڑائی ہے. تو چائنا کیا کر رہا ہے, یہاں پر ملکوں کو قریب کر رہا ہے, جیسے پاکستان, ایران ہے, جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے. تو وہ الائنسز یہاں پر بنا رہا ہے, ملکوں کو اسٹرانگ کر رہا ہے تاکہ امریکہ ایکسپلائٹ نہ کر سکے ان کو, اور نیوکلیر آرسنل بڑھا رہا ہے.
न्यूक्लियर आर्सेनल, ये देना कन्वेंशनल कैपेबिलिटी नहीं, न्यूक्लियर। और रिपोर्ट के मुताबिक वो एक्सपैंड कर रहा है न्यूक्लियर आर्सेनल को डेटरेंस के लिए नहीं, बल्कि अब उसने स्ट्रेटजी चेंज की है टू एम रीजनल डोमिनेंस इन एशिया। यानी एक है कि आपने न्यूक्लियर बना लिया कि हमारे ऊपर हमला होगा, एक डेटरेंस, लेकिन अब वो न्यूक्लियर आर्सेनल को शिफ्ट कर रहा है किसके लिए? डोमिनेंस के लिए। चाइना कुड बिकम अ न्यूक्लियर पियर टू द यूनाइटेड स्टेट्स विद ओवर 1000 वॉरहेड्स एंड अ मॉडर्नाइज्ड न्यूक्लियर ट्रायड इंक्लूडिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक हाइपरसोनिक व्हीकल्स एंड स्पेस बेस्ड सिस्टम्स। इस वक्त 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जिसको 1000 तक चाइना ले जाने का इरादा रखता है, और स्पेस और इसमें आगे वो एडवांसमेंट। इंटिमिडेटिंग यूएस allies like Japan, South Korea and Philippines to weaken trust in America's nuclear umbrella। भाई वो तो चैलेंज हो जाएंगे कि भाई चाइना इतनी बड़ी पावर बन चुका है, तो वो जो अमेरिकन न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, और ये सारे मुल्क ट्रस्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी हिल चुका है तिजारती जंग और मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, लेकिन वो इसके जरिए चाइना की ये स्ट्रेटजी। और आगे देखिए, और ताकि क्रिएटिंग स्पेस फॉर चाइना टू परस्यू गोल्स like a potential war on Taiwan without triggering a unified allied response. This is very important कि वो 1000 न्यूक्लियर के करीब कम से कम बनाने का इरादा रखता है। इससे क्या होगा कि वो बाकी को मैसेज देगा कि ताइवान में इंटरवेंशन अगर की तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है। तो बुनियादी गोल जो है वो उसका ताइवान हासिल करना है, लेकिन जो ही चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका ये तैयारी करके बैठा हुआ है कि जापान, साउथ कोरिया, फिलिपाइन, इसलिए उनको पाला जा रहा है ना, तो वो इंटरवीन कर देंगे। तो चाइना अपना न्यूक्लियर बना रहा है उनको मैसेज देने के लिए कि इधर मत आना, ठीक है ना। 1000 न्यूक्लियर का, और वहां पर कोई भी न्यूक्लियर नहीं है, और न्यूक्लियर तो अमेरिका उनको देगा ना, लेकिन आगे चाइना के पास इतना न्यूक्लियर होगा कि वो कहेंगे कि भाई इसके साथ हम कैसे लड़ें, कोई 2-4 न्यूक्लियर तो है नहीं, 1000 न्यूक्लियर वॉर्स तो अमेरिका कितने प्रोवाइड कर लेगा जापान, साउथ कोरिया और फिलिपाइन को। तो ये मतलब देखना चाइना आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा चाइना ने एआई पावर्ड जो रोबोट्स हैं और ड्रोन्स हैं, इन लाइव फायर ड्रिल्स है वो टेस्ट किए हैं। मशीन्स डू नॉट स्लीप एंड डू नॉट ब्लीड, डू नॉट मिस, दे आर बिल्ट इन फैक्ट्रीज एंड बिल्ट फॉर वॉर। तो ये जनाब कामयाबी के साथ वो अपने ड्रोन्स और जो रोबोट्स हैं वो उनको भी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और अमेरिका यहां पर फिलहाल एक ऐसे मसले में फंस गया, मिडिल ईस्ट में स्टक हो गया अपने इत्तेहादियों के खिलाफ। मतलब सीरिया को भी डिस्टेबलाइज करना है, अरब्स को भी प्रॉब्लम्स में डाल के रखना है, अपने इत्तेहादियों को डैमेज किया जा रहा है। तो ये एक कैटास्ट्रोफिक पॉलिसी है जिसको अमेरिका परसू कर रहा है, और चूंकि वो सुपर पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक कैटास्ट्रोफिक पॉलिसी है जिसको वो परसू करता चला जा रहा है। देखते हैं कि अल्टीमेट इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये उस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज और करें, अल्लाह हाफिज़।